بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پہ وحی اتارتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریبی زمانے میں تو بہت وحی اتری۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور 1 یا 2 راتوں میں تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ایک عورت عورہ بنت رباح ابو لہب کی جاریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد، میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی، جب وہ قرار پکڑے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے خفا ہوا ہے۔ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہو۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑے سے سایہ کر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ موجود تھے کہ ایک شخص کے بارے میں کیا فتویٰ ہے جس نے خوشبو میں بسا ہوا ایک جبہ پہن کر احرام باندھا ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یالہ کو اشارے سے بلایا۔ یالہ آئے اور اپنا سر اس کپڑے کے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ کیا گیا تھا اندر کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے سانس لے رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر یہ کیفیت دور ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جس نے ابھی مجھ سے عمرے کے متعلق فتویٰ پوچھا تھا وہ کہاں ہے؟ اس شخص کو تلاش کر کے آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو خوشبو تمہارے بدن یا کپڑے پر لگی ہوئی ہے، اس کو 3 مرتبہ دھو لو اور جبے کو اتار دو، پھر عمرے میں بھی اسی طرح کرو جس طرح حج میں کرتے ہو۔ جنگ یمامہ میں صحابہ کی بڑی تعداد کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلاوا بھیجا۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کے قاریوں کی شہادت ہو گئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی قارئ قرآن بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے، اور یوں قرآن کے جاننے والوں کی بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے میرا خیال ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ایک ایسا کام کس طرح کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ تو ایک کار خیر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ بات مجھ سے بار بار کہتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں میرا بھی سینہ کھول دیا، اور اب میری بھی وہی رائے ہوگی جو عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ زید رضی اللہ عنہ جوان اور عقل مند ہیں، آپ کو معاملے میں متعمل بھی نہیں کیا جا سکتا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے بھی تھے، اسی لیے آپ قرآن مجید کو پوری تلاش اور محنت کے ساتھ ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے کہتے تو میرے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ ان کا یہ حکم کہ میں قرآن مجید کو جمع کر دوں۔ میں نے اس پر کہا کہ آپ لوگ ایک ایسے کام کو کرنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم جی ایک عمل خیر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جملے برابر دہراتے رہے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی ان کی اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرح سینہ کھول دیا۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا موجود تھا ان کی تلاش شروع کر دی، اور قرآن مجید کو کھجور کی چھالی ہوئی شاخوں، پتلے پتھروں سے جن پر قرآن مجید لکھا گیا تھا اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے جمع کرنے لگا۔ سورہ توبہ کی آخری آیتیں مجھے ابو الخزامہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملی۔ یہ چند آیتیں مکتوب شکل میں ان کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ سے سورۃ براءۃ سورۃ توبہ کے اختتام تک۔ جمع کے بعد قرآن مجید کے یہ صحیفے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھے۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب تک وہ زندہ رہے اپنے ساتھ رکھا، پھر وہ ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہے۔ میں نے عبد الرحمن بن عابس سے منصور بن معتم کی حدیث کا ذکر کیا جو وہ ابراہیم سے بیان کرتے تھے کہ ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے قدرتی بالوں کے ساتھ منصوئی بال لگوانے والوں پر لعنت بھیجی تھی۔ عبد الرحمن بن عابس نے کہا کہ میں بھی ام یکوم نامی ایک عورت سے سنا، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ منصور کی حدیث کی مثل بیان کرتی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد انتقال سے پہلے فرمایا تھا، میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اول کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کا حق پہچانے، اور میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جو دار اسلام اور ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی قرار پکڑے ہوئے ہیں، یہ کہ ان میں جو نیکوکار ہیں ان کی عزت کرے اور جو ان کے غلط کاروں سے درگزر کرے۔ سبحان اللہ عز و جل۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔